ایک روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر سے رخصت ہو کر جب اپنے قوم میں آئے تو لوگوں نے ان سے کہا، اے حضرت موسیٰ، آپ حضرت خضر سے کون سا علم سیکھ کر آئے ہیں؟ وہ ذرا بیان تو کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جو دیکھ کر یا سن کر آیا ہوں وہ تم سے بیان کرنے کے قابل نہیں ہے۔ یہ علم تو نبیوں کو ہی ہوتا ہے۔ جب 30 برس موسیٰ اور ہارون کو اس میدان طے میں گزرے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی نازل ہوئی، اے موسیٰ، فلانے روز فلانے وقت فلانی جگہ ہارون کو اپنے پاس بلا لوں گا۔ جب ارشاد ہوا، موسیٰ روز موعود کے منتظر ہیں۔ جب موعودہ آیا تو ہارون کو بتایا، اے بھائی، چلو اس میدان سے فلانی جگہ پر۔ پس دونوں حضرات اپنی قوم سے نکل کر ایک باغ میں گئے۔ اس کے پیچھے ایک نہر جاری تھی اور اس کے کنارے ایک تخت پر تخت ٹھہرا پایا۔ حضرت ہارون اس پر جا بیٹھے اور کہا، اے بھائی، یہ کیا خوب جگہ ہے، یہاں رہنا چاہیے۔ تب خدا کے حکم سے ملک الموت نے آ کر جان ان کی قبض کی۔ حضرت موسیٰ نے یہ دیکھ کر بہت افسوس کیا۔ اکثر حضرات کا یہ قول ہے کہ حضرت ہارون کو اس تخت سمیت اللہ نے آسمان پر لے لیا، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ ان کو تخت سمیت زمین کے نیچے لے لیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے جا کر کہا کہ میرے بھائی ہارون نے انتقال کیا۔ یہ سن کر بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ وہ مرے نہیں ہیں، شاید تم نے ہی مارا ہوگا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ میں نے ان کو نہیں مارا، اللہ خوب جانتا ہے۔ وہ بولے، اگر تم نے نہیں مارا تو ان کی لاش ہم کو دکھاؤ۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خداوند قدوس سے دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور حضرت ہارون علیہ السلام کی لاش کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نیچے اتاری یا نیچے سے زمین سے نکالی۔ انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کی لاش کو دیکھا، اس پر کچھ نشان نہ پایا، پھر بھی اس کے مرنے پر یقین نہ کیا، اور پھر کہا، اے موسیٰ، ہارون کو تم نے ہی مارا ہے۔ اس بات کو قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس واسطے کی کہ وہ قوم حضرت ہارون کو زیادہ دوست رکھتی تھی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خداوند قدوس سے دعا مانگی تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو زندہ کیا۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے زندہ ہو کر اپنی قوم سے کہا، مجھے میرے بھائی نے نہیں مارا، میں تو خدا کے حکم سے مرا ہوں۔ اتنا کہہ کر پھر وہ جان سبق ہو گئے، اسی وقت وہ غائب ہو گئے۔ تب ان سب کو یقین ہوا حضرت ہارون علیہ السلام کے مرنے کا۔ بس اس طے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کے پاس آئے۔ پھر یوشع ان کے بھانجے تھے، ان کو اپنا خلیفہ بنا لیا۔ جب 3 برس گزر گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت آئی۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا، اے ملک الموت، تو میری زیارت کو آیا ہے یا روح قبض کرنے کو؟ وہ بولے، میں روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو کس راہ سے میری روح قبض کرے گا؟ وہ بولے، تمہارے منہ سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے منہ سے خدا سے کلام کیا۔ انہوں نے کہا، میں آنکھ سے نکالوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ آنکھ سے میں نے خدا کا نور دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا، پھر ہم پیر کی راہ سے نکالیں گے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ پیر سے چل کر میں کوہ طور پر گیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں خدا کے حکم سے تیری روح قبض کروں گا۔ بس حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت غصے میں آئے اور کہا، اے اسرائیل، کتنے ہزار کلام میں نے خدا سے بلا واسطے کیے، کوئی بیچ میں واسطہ نہ تھا۔ بس اس کی عزت کی قسم ہے کہ جلدی جان دینا تسلیم نہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے میرا اور بھی سوال ہے۔ ملک الموت یہ سن کر چلے گئے۔ جناب باری تعالیٰ میں عرض کیا کہ خدایا، تجھ کو خوب معلوم ہے کہ جو موسیٰ نے مجھ کو کہا کہ اس وقت میں جان دینا پسند نہیں کروں گا۔ پھر خطاب آیا کہ اے موسیٰ، تو میری طرف آنے کو راضی نہیں ہے؟ وہ فوراً بول اٹھے کہ اے میرے پروردگار، میں تیرے پاس آنے کو راضی ہوں، مگر ایک بار تیرے دیدار کی تمنا رکھتا ہوں کہ میں کوہ طور پر جا کر مناجات اور شکر کروں اور وہیں تیرا کلام سنوں۔ 1000 جان میری فدا ہو تیرے کلام پر۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جا کر عرض کیا کہ خدایا، میں نے اپنی آل اور امت تجھ کو سونپی، اس کو تو اپنی رضا پر رکھ اور ان کو مال حرام سے باز رکھ اور ان کو روزی حلال عطا کر، کیونکہ میری امت ناتواں ہے۔ پس ندا آئی، اے موسیٰ، زمین پر عصا مار۔ عصا مارا تو پھٹ کر دریا نکلا۔ پھر حکم ہوا کہ دریا میں عصا مار۔ اب مارا تو اس کے اندر سے ایک پتھر سیاہ برآمد ہوا۔ پھر حکم ہوا کہ اس پتھر پر عصا مار۔ جب اس پر عصا مارا تو وہ پتھر بھی 2 ٹکڑا ہو گیا۔
اس میں سے ایک کیڑا نکلا اور وہ کیڑا اپنے منہ میں گھاس لے کر اللہ کا ذکر کرتا ہوا تسبیح پڑھ رہا تھا۔ اے پروردگار، تو مجھ کو دیکھتا ہے اور میرا کلام سنتا ہے اور جگہ میری جانتا ہے اور روزی پتھر کے اندر پہنچاتا ہے، کسی کو محروم اور بھوکا نہیں رکھتا اپنے فضل و کرم سے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ، جب میں پتھر کے اندر کیڑے کو میں روزی پہنچاتا ہوں اس کو نہیں بھولتا، تو میں تیری امت کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے نیچے اتر آئے اور راہ میں کیا دیکھتے ہیں کہ 7 آدمی ایک قبر کو کھود رہے ہیں۔ ان سے پوچھا، تم کس واسطے قبر کو کھود رہے ہو؟ انہوں نے کہا، یہ قبر خدا کے دوست کے لیے کھود رہے ہیں، تم بھی اس میں شریک ہو کر ثواب میں شریک ہو جاؤ۔ جب وہ قبر تیار ہو گئی تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جو صاحب قبر ہے وہ تمہارے قد کے برابر ہے، ایک بار تم اس میں اتر کر تو دیکھو کہ تمہارے قد کے برابر ہوئی ہے یا نہیں۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبر میں اتر کر دیکھا اور پھر کہا، یہ کیا خوب جگہ ہے، اے کاش یہ قبر میری ہی لیے ہوتی تو کیا خوب تھا۔ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام نے ایک سے بہشت سے لا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ انہوں نے اس کو سونگھا اور فوراً جان سبق تسلیم ہو گئے، اور فرشتوں نے ان کو نہلا دھلا کر بہشت کا کفن پہنایا اور جنازہ پڑھ کر اسی قبر میں دفن کر کے قبر کو چھپا دیا۔ اسی لیے کوئی نہیں جانتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کہاں ہے۔ جب اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جان قبض کرنے کو آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک تماچا ان کو مارا جس سے ان کے ایک آنکھ جاتی رہی۔ پھر اسرائیل نے خدا سے فریاد کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، تم کو حیات دینا منظور ہے، تم بھیڑیے کی پشت پر ہاتھ رکھ کر دیکھو کہ کتنی پشم اس میں سے آتی ہے، اتنی ہی عمر ہم تم کو دے دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ آخر ایک بار تو مرنا ہے، تو تب اسرائیل علیہ السلام نے خدا کے حکم سے ان کی جان قبض کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر 150 برس کی ہوئی تھی۔ بعض روایت میں ہے کہ ملک شام میں جباروں سے فتح کرنے کے بعد انتقال فرمایا۔